السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی اچھی بات آج میں پڑھ رہا تھا کہ 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ 6 کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے، ان کے علاوہ سب کاموں میں جلدی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ کہاوت تو سنی ہوگی نا کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے بھائی، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن 6 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا سنت ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 6 کام جو جلدی کرنا سنت ہے وہ کون کون سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان 6 کاموں میں ہم لوگوں کا کیا حساب ہے کہ ان 6 کاموں میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، لیکن ہم ان 6 کاموں میں بہت دیر کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 6 کام کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ مہمان ویسے تو آج کل گھروں میں آنا ہی بند ہو گئے ہیں، خاص موقعوں پر مہمان آتے ہیں، اور مہمان اگر آ بھی جائیں نا تو آج کل مہمان نوازی کرنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ مہمان اگر آ جائے تو آدمی سر پکڑ لیتا ہے، یار کیوں آ گیا یہ۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے منہ بناتے ہوئے، پتہ چلے مہمان آ رہا ہے، ارے یار خرچے والے آ گئے، خامخواہ خرچہ اب جان کو لگے گا، کیا یار یہ اور ٹپک پڑے۔ اس طرح کی باتیں لوگ مہمان کے بارے میں بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مہمان جب آتا ہے نا گھر میں تو اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے، اور مہمان کا گھر میں آنا یہ باعث برکت ہے۔ مہمان کا گھر میں آنا یہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مہینے گزر جاتے ہیں مہمان نہیں آتا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں یہ برکت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ مہمان نوازی کرنا نبی کی سنت ہے، اور اس درجے صحابہ اکرام مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ گھر میں مہمان آ گئے، کھانے کو صرف اتنا تھا کہ میاں بیوی کھا سکیں، بچے کھا سکیں بس، لیکن مہمان نوازی کرنی تھی تو بیوی سے کہا چراغ بجھا دوں گا میں، چپ چاپ سے ٹرک سے، ہے نا، تو چراغ بجھ جائے گا تو مہمان کو کھانے دینا، ہم لوگ بس ہاتھ چلاتے رہیں گے۔ بیوی بھی ایسی ہوا کرتی تھی، تو میاں بیوی کے درمیان ساٹھ گانٹھ ہو گئی، کیونکہ کھانا ہی اتنا ہے کہ اگر میاں بیوی بھی کھائیں بچے بھی کھائیں تو پھر مہمان نہیں کھا پائے گا۔ تو بیوی سے کہا بچوں کو بہانے کر کے سلا دو، کیسے ہی بچوں کو سلا دیا گیا، اور کھانا لگایا دسترخوان پر، اور جو چال سیٹ کی گئی تھی نا ٹرک، اس کے مطابق چراغ کو بجھا دیا۔ پہلے زمانے میں ایسے لائٹس وغیرہ نہیں تھی کہ سوئچ دبایا لائٹ اوپن ہو گئی، لائٹ چلی گئی تو انورٹر ہے نا، انورٹر چلا گیا تو موبائل کی ٹارچ ہے، ایسا نہیں تھا۔ پہلے تو آگ لانے کے لیے بھی بہت گھروں میں جانا پڑتا تھا، پڑوس میں جانا پڑتا تھا، تو چراغ بجھا دیا۔ اب مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی ہاتھ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو لگے کہ ہاں بھائی یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ میاں بیوی دونوں نہیں کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان کھا لے، اور سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرماتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف میں۔ تو اندازہ کرو آج کل کی تو بیویاں نا لڑ بیٹھیں گی کہ کھانے کو گھر میں نہیں ہے، مہمان کو اور بلا لائے تو۔ اور صحابہ اور صحابیات ایسے ہوتے تھے، نہیں خود بھوکے رہ لیں گے لیکن مہمان کو کھلائیں گے۔ تو مہمان یہ برکت کا ذریعہ ہے، مہمان سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، مہمان کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلا کام جس میں جلدی کرنا سنت ہے، مہمان کو کھانا کھلانا۔ تو مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مردے کی تجہیز و تکفین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کو کفن دفن کرو، اس کا جو بھی ہے۔ تو مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل سائلنٹ پہ ہی لگا دو تاکہ کال وغیرہ دقت ہی نہ دیں، سارا فلو خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوا، چاچا آ رہے ہیں ممبئی سے، 20 گھنٹے بعد وہ آ پائیں گے، دوسرے رشتہ دار وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ بعض دفعہ رشتہ داروں کے آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مردے کو باقاعدہ مشین میں رکھا جاتا ہے، برف لگا کے رکھا جاتا ہے، وہ بھی رشتہ دار آ جائے، یہ بھی رشتہ دار آ جائے، باڈی میں بدبو بھی آنے لگتی ہے، بعض دفعہ چہرے کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ 2 دن تک لوگ اب مردے کو رکھتے ہیں، سارے رشتہ دار آ جائیں گے، کیا کریں گے بھائی رشتہ دار آ کے؟ مردے کو کفن دفن کرنے میں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ رشتہ دار آگے کوئی کیا کرے گا؟
یہ سنت کے خلاف ہے۔ مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے فٹاک سے جلدی سے آپ کفن دفن کا انتظام کرو۔ ہمارے سسر صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہمارے سالے صاحب کا کال آیا، مفتی صاحب کفن دفن کب ہونا ہے؟ میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے۔ تو میں فیروز آباد سے نکلا تھا عصر کی نماز میں، اور ان کا انتقال بھی وہی ہوا تھا 3-4 بجے، تو میں 4 بجے نکل گیا تھا۔ میں نے کہا عشاء میں رکھ دو بس آپ۔ عشاء میں ہم نے ان کو عشاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھائی میں نے، اور فوراً دفن کر دیا۔ بعض رشتہ داروں کو اعتراض بھی ہوا کہ ارے ہم نہیں آ پائیں گے، فجر میں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ کسی کی مت سنو۔ اگر بیٹا بھی ہے نا اور آنے میں 1 دن لگ رہا ہے تو بھائی بیٹا آ کے کیا کرے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت پر عمل کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور مردے سے اگر محبت ہے نا تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مردے کو جلد از جلد دفن کر دو، کیونکہ مردہ اگر نیک ہوتا ہے نا تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد قبر میں لے کے جاؤ، جلدی سے مجھے دفن کرو، جلدی سے میرے نئے گھر میں مجھے شفٹ کرو۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا مردے کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، لڑکی کی شادی کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اور رشتہ ملے تو فوراً نکاح کر دو بس۔ لڑکی کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہے نا 35 40 سال کی عمر ہو رہی ہے، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی وہ کر رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جوانی میں ہی گناہ مبتلا لڑکیاں آج کل ہو جاتی ہیں۔ تو لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، قرض ادا کرنے میں۔ قرض ادا کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ قرض ادا کیے بغیر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا ہے کہ تم قرضہ ادا کر سکتے ہو تو اس میں ٹالا مٹولی مت کرو بالکل بھی۔ آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹالنے کی عادت ہے۔ پیسہ ہے، قرض ادا کر سکتے ہیں لیکن ادا نہیں کریں گے کیونکہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اس نیت سے بیٹھے ہوئے کہ کیسے ہی اس کا مال میں ہڑپ لوں۔ تو آج کل جو ہے نا کسی کو قرضہ دے دو تو وہ آپ کو دکھنا ہی بند ہو جائے گا، پھر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 5، گناہ سے توبہ کرنے میں۔ گناہ ہو جائے توبہ کرو فوراً۔ گناہ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، فوراً توبہ کرو۔ بلکہ آج کل تو ہم لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں، انجانے میں تو شاید ہی کوئی گناہ کرتا ہو۔ آج کل سب کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، الا ماشاء اللہ ایک آدھ گناہ ایسا ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ورنہ ہم لوگ 99% لوگ جو ہے نا وہ گناہ جو کرتے ہیں جان کر ہی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی آپ اگر کر رہے ہو نا تب بھی توبہ کر لو۔ فلم دیکھ کر آئے توبہ کر لو، یا اللہ اب نہیں دیکھوں گا میں۔ توبہ کرنے کی عادت بناؤ۔ توبہ کرنا گناہ کرنے کے بعد یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ توبہ کرو گے بار بار، توبہ ٹوٹے گی، پھر توبہ کرو گے، اللہ ایک دن ایسی توفیق دے گا کہ اس گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اذان سن کر مسجد جانے میں۔ اذان جیسے ہی ہو جائے تو اذان سن کر اب کام دھام چھوڑ دو، نماز کی تیاری میں لگو فوراً اور مسجد جاؤ۔ تو اذان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ 6 کام ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں ان میں تاخیر کرنا اور اپنے حساب سے کرنا چاہیے، لیکن یہ 6 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 6 چیزوں پر آپ سب لوگ عمل بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔